بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی عوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کر پاؤں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے تو رواج کے مطابق اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کس طرح سے جا کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورتحال بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئی گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں
میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے۔ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر مجھے الفاظ کہہ دیے ہیں۔ میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں۔ اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ اور اس سورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزہ رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ وہ 60 مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو
امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکین کو کھلائیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے باشتر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کریں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔